بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے خلافت صدیق اکبر میں فتنوں کی سرکوبی۔ پچھلے جو ہماری چند نشستیں ہوئی ہیں ان میں آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو ملاحظہ فرمائے، اور آج بھی آپ کی سیرت پاک کا جو پہلو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ہے آپ کی خلافت کے اندر پیش آنے والے فتنے اور کس طرح آپ نے ان کی سرکوبی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 11 سورہ فتح، جس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان پیچھے رہ جانے والے گواروں سے فرماؤ کہ ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم فرمان مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسجد خلافت پر رونق افروز ہوئے اور یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، اور آپ کے جانشین اور آپ کی جو خلیفہ اکبر ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد خلافت پر رونق افروز ہو چکے ہیں، تو عرب کے کئی قبائل جو تھے وہ مرتد ہو گئے۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کوئی اسلام سے پھر گیا، کسی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر ہم ان کی اطاعت کیوں کریں۔ تو ادھر مسیلمہ کذاب کا فتنہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا یمن کے اندر، اور اسی طرح اور کئی فتنے تھے جو آپ کے دور خلافت کے اندر درپیش ہوئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی فرمائی اور مسیلمہ کذاب دجال سے لڑائی کر کے اس کے فتنے کو ختم کیا، اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی بے کنی کی، الغرض ہر قسم کے فتنوں کو آپ نے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کی سربلندی عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نازک وقت میں آپ نے حکومت سنبھالی، وہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن اور صبر آزما تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے، اور دوسری طرف منافقین جو تھے انہوں نے طرح طرح کے جو فتنے پھیلانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین عن الاسلام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زہرا میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نوائے باطل مل کر شر انگیزی کے مشورے کر رہے تھے، اور وہ قبائل جنہیں اہل مدینہ کی سیادت ہرگز گوارا نہ تھی انہیں ساتھ ملا کر ہوا دینے کی فکر کرنے لگے۔ غرض کی ہر طرف سے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے ایک پہاڑ کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا میں ان سب فتنوں کو کچل ڈالوں گا، اور اس طریقے کے ساتھ آپ نے ایسے ایسے فیصلے کیے کہ بعض صحابہ کرام آپ کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایسے سخت فیصلے لے رہے ہیں جب کہ ہمارے اوپر نازک وقت ہے، قبائل مرتد ہو رہے ہیں اور لوگ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا نرم رویے سے کام لیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ان سب کو کچل دوں گا، ان تمام فتنوں کو کچل کر دم لوں گا، جب تک یہ فتنے ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو ان تمام مصائب کا سامنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ جب کہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مسلمانوں کے ایسے حالات سے واسطہ پڑا، قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ آپ نے سب کو سہارا دیا اور اسلام کی اس کشتی کو آپ نے صحیح سالم جو ہے کنارے لگایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مضبوط پہاڑ کی طرح آپ نے ان سب کا مقابلہ کیا۔ فتوح البلدان صفحہ 101 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے خلاف لشکر کشی کے لیے بھیجا تھا، اور یہ لشکر مقام جرف پر پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید علالت کی ان کو اطلاع ملی، تو وہ لشکر وہیں رک گیا، انہیں وہیں قیام کر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، اور کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے، تو ہر آدمی کے حواس معطل ہو گئے، اور اب لشکر اسلام رک گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ لشکر کو جس مہم پر بھیجا گیا تھا وہ اس کو جانے دیا جائے یا کہ واپس بلایا جائے، کیونکہ مدینہ منورہ چاروں طرف سے فتنوں میں گر چکا تھا، مرتدین نے سر اٹھا لیا، مانی نے زکوٰۃ سر اٹھانے لگے، تو یا پھر اس لشکر کو واپس بلا کر مرتدین کی سرکوبی کی جائے۔ اس اہم مسئلے کے حل کے لیے صحابہ اکرام جمع ہوئے، ایک جگہ بیٹھے، مشاورت ہوئی، تو جب صورتحال سامنے آئی تو خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتوں سے صرف نظر کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو بھیجنے پر اصرار کیا، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس لشکر کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو، لہٰذا ہم اس لشکر کو واپس نہیں بلائیں گے، ہم اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیں گے تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ان کے ذمے لگایا ہے اس کام کو جس طرح انجام دیں۔ تو مدینہ منورہ میں جب مشاورت ہوئی تو آپ نے پیغام بھیجا تو اسامہ سے کو حکم دیا کہ آپ جو ہے لشکر لے کر روانہ ہو جائیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 461۔ تو صحابہ اکرام کی دلیل بھی کچھ کم وزنی نہ تھی، ان کا خیال تھا کہ تمام سپاہی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے تو مدینہ منورہ کا دفاع کیا ہوگا،
کیسے کریں گے؟ تو لیکن آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ حب رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہکار تھا۔ جب صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ لشکر کی کمان حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی بجائے کسی تجربہ کار جرنیل کے سپرد کریں تاکہ کامیابی یقینی ہو جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ماہرین جنگ کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگرچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری میں شک نہیں، مگر تجربہ کار حضرات جو ہے ان کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ سارے جو تجربہ کار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ تو یہ پہلے جو ہے وہ لشکروں کے جرنیل رہ چکے ہیں، تجربہ کار ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رکھی، درخواست پیش کی، تو آپ اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اے عمر، لوگوں سے کہہ دو کہ نہ تو یہ مہم ملتوی ہوگی اور نہ ہی اس مہم کا جو کماندار ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کے لیے حضرت اسامہ کو مقرر فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا انتخاب نہیں ہو سکتا، اور میں ایسا نہیں کر سکتا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا سپہ سالار بنائے ہو میں اسے روک دوں یا اس کی جگہ اور مقرر کر دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر واپس آ گیا، لوگوں سے کہا تم نے مجھے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر شرمندہ کرایا ہے، وہ اس سلسلے میں کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کرتا جرنیل کو، سپہ سالار کو تبدیل کر دیں؟ فرمایا جیسے امیر المومنین فرما رہے ہیں ویسے ہی تم کرو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ لشکر اسامہ میں جو لوگ جانے کے لیے نامزد ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، تمام مقام اجرا پر پہنچ جائیں۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں تشریف لے گئے، لشکر کو روانگی کا حکم دیا، اور جب لشکر روانہ ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اس وقت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ فرمایا کہ تم کو خدا کی قسم ہرگز نہ اترو اور میں ہرگز سوار نہیں ہوں گا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیر کے لیے میرے پاؤں گردآلود ہوں گے، اس کے لیے کہ غازی کے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت اسامہ رضی نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، مجھے ان سے مشورے کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باخوشی اس بات پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 264 پر ہے۔ تو اب یہاں بھی قابل غور بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو حکم دیا کہ تم اگر اس بات کی اجازت دو پھر کہ حضرت عمر فاروق کو میں اپنے پاس رکھ لوں، تو آپ خود بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ نے خود حکم نہیں دیا،
بلکہ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ تم اگر اجازت دو، کیونکہ اس وقت جو اس قافلے کے سپہ سالار ہو، جرنیل ہو، وہ تم ہو، یہ لشکر تمہارے تابع ہے، یہ لوگ تمہارے تابع ہیں۔ تو آپ نے اس لیے فرمایا اگر آپ اس بات پر راضی ہوں تو حضرت عمر کو میرے پاس چھوڑ جائیں، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو ساتھ لے جائیں، تو مجھے ان سے مشورے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت اسامہ نے خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیں کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو لشکر اسامہ جو تھا، اس کی اہمیت یہ تھی کہ عرب و شام کی سرحد کے ایک رئیس شراجیل بن عمر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بدلہ لینے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں فوج بھیجی۔ اس مقابلے میں لشکر اسلامی کو شدید نقصان پہنچا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قائم مقام کماندار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور باقی فوج واپس آ گئی۔ تو لشکر اسلامی کے اس حادثے کی وجہ سے عرب و شام میں عیسائی قبائل کے حوصلے بلند ہو گئے۔ سرحدوں کے رؤسائے قبائل نے مل کر مدینہ طیبہ پر حملے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کے حملے کا چرچہ عام ہو چکا تھا۔ ان قبائل کا زور توڑنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کے جوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا کماندار متعین فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے یہ لشکر رک گیا تھا کہ اب حضور کا وصال ہو گیا ہے، چلو ہم آپ کی جو ہے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے یہ لشکر جو ہے وہ اس مقام پر رک گیا اور لوگ واپس آ گئے کہ ہم حضور کا آخری دیدار کر لیں اور آپ کی تدفین میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ لشکر 3000 انصار و مہاجرین صحابہ کرام پر مشتمل تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد 19 دن بعد یہ لشکر روانہ ہوا۔ جب یہ لشکر وادی قرا میں پہنچا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ 2 جاسوس جو تھے حالات کی تفتیش کے لیے روانہ کیے۔ یہ جاسوس حالات کی تحقیق کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر مقام تک پہنچ چکا تھا۔ ملاقات پر تمام حالات بتا دیے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حالات امید افزا سنے تو فوراً حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تو یہ واقعہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 462 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اب فوج سے یوں خطاب فرمایا کہ اے مجاہدین اسلام، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دشمن اگر بھاگ پڑے تو اس کا پیچھا نہ کرنا، آپ اس میں متحد ہو جاؤ، آہستہ آواز سے بولو اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں یاد کرو، اور تلواریں جب نیام سے باہر نکالو، پھر وہ دشمن جو تم پر ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے ان کا سر جب تک قلم نہ کر لو تلواریں نیام میں مت رکھو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کے بعد حملہ شروع ہو گیا۔ دشمن مقابلہ نہ کر سکا، مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ جب اسلامی لشکر واپس ہوا تو ان کے پاس بے شمار مال غنیمت تھا اور جنگی قیدیوں کی کافی تعداد ان کے قبضے میں تھی۔ مقامی ابنی پر واپس آ کر مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ اس پوری مہم میں ایک بھی جانی نقصان نہ ہوا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامیاب ہو کر واپس آنے کی اطلاع مدینہ کو پہنچی تو اہل مدینہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پھول کی طرح کھل گئے، اور جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام اور حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ منورہ قریب پہنچا تو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام
جو شامل لشکر نہ ہو سکے تھے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سوار تھے، ابوبکر صدیق پیدل چل رہے تھے۔ مدینہ طیبہ کی اکثر و بیشتر آبادی کے لوگ رستے میں دونوں طرف کھڑے لشکر کے استقبال کے لیے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی جب مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچے تو سواری سے نیچے اترے اور نماز شکر ادا کی اور دوست احباب سے بغل گیر ہوئے اور اپنے عزیزوں و رشتہ داروں سے مل کر صحرا کی مصیبتوں کو بھول گئے۔ تو اس مہم کے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ کیسر روم اس وقت حمص میں تھا، اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنے ملک کے پادری جمع کر کہا، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں خبردار کرتا تھا، لیکن تم نہیں مانتے تھے۔ تم نے ان عربوں کی ہمت دیکھی، ایک ماہ کی مسافت پر آ کر تم پر حملہ کیا اور صحیح سالم واپس چلے گئے۔ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 123 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ عرب و شام کی سرحدوں پر آباد قبائل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر سن کر بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں مسلمان انتہائی مضبوط ہیں، ان کی فوج بہت مضبوط ہے۔ تب ہی اتنی دور لشکر بھیجا، اس فتح سے ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا۔ اور ڈبلیو وٹ منٹگمری لکھتا ہے اپنے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے اندر کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کر لیا تھا کہ جب تک شام کی طرف فوجیں روانہ نہ کی جائیں گی عرب پر امن نہیں رہ سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سیاسی اہمیت سے واقف تھے، اسی وجہ سے انہوں نے باوجود شدید مخالفت کے اور سخت خطرات کے لشکر اسامہ کو ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام جلد 1 صفحہ 140۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ کافروں پر رعب و دبدبہ طاری ہو گیا، یہود و کفار کے حوصلے پست ہو گئے، حاضر مسلمانوں کی بہادری کی شہرت عام ہو گئی۔ اور یہ تھا لشکر اسامہ جو آپ نے روانہ کیا، اس کے ثمرات۔ اب جب حاضر مسلمانوں کی شہرت ہو گئی تو اسی دوران نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار تھے انہوں نے سر اٹھائے، فتنے پھیلانے شروع کر دیے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی دشواریاں اپنے دور خلافت میں درپیش تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ مدعیان نبوت جو نے بغاوت کر دی تھی۔ پہلے تو انہوں نے اپنے علاقوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، لوگوں کو ورگلایا، اپنے ساتھ تیار کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وصال کر گئے ہیں، مسلمان شاید کمزور ہو چکے ہیں، تو انہوں نے بغاوت کے لیے لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اس لیے ان کی جرت نہیں ہو سکی یہ بغاوت کر سکیں، جب بغاوت کے لیے لوگوں کو اس طرح ابھار سکیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توجہ مرتدین کے فتنے کو دبانے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کشی میں بٹی ہوئی تھی کہ مدعیان نبوت کو ان مصروفیات کی اچھی طرح علم تھا، اس لیے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور مدینہ پر حملے کی تیاری میں لگ گئے۔ اور جب یہ خبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں پہلا شخص جو تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعویٰ نبوت کی جسارت کی تھی۔ اس کا نام حبیب اور کنیت ابو ثمامہ یا ابو ثمالہ تھی۔
قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، اور بنو حنیفہ کا جو وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 9 ہجری میں آیا، اس کا ایک رکن یہ بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا قائم مقام بنانے کا وعدہ کریں تو میں آپ کی بیعت کروں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ جو آپ علیہ السلام کے قریب پڑی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اگر مجھ سے کھجور کی یہ شاخ بھی مانگے گا تو میں ہرگز نہ دوں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 628 پر، کہ مسلمہ جب وفد بنو حنیفہ کے ساتھ واپس پہنچا تو نبوت کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اپنا شریک کار تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ اہل قبیلہ مسلمہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پھر سے دائرۂ کفر میں داخل ہو گئے۔ اب مسلمہ کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے ایک خط حضور علیہ السلام کو لکھا۔ اس کی عبارت یہ تھی کہ من مسلماتی رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ۔ اس کے بعد لکھا کہ آدھی زمین میری ہے اور آدھی زمین قریش کے لیے ہے، مگر قریش انصاف نہ کریں گے۔ اس خط کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا۔ شروع کے الفاظ یوں تھے، من محمد النبی جی الی مسلمۃ الکذاب۔ پھر لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ مسلمہ کے بارے میں کذاب کا لفظ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اس لیے اس کی قوم کے اکثر لوگ اسے جھوٹا سمجھتے تھے، اور قیامت تک اسے مسلمہ کذاب کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ مسلمہ کذاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے قبیلے کی ہمدردی حاصل کر لی تھی، مگر آقا دو جہان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ نہ فرما سکے، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بہت سے بدبخت اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن جس شخص نے اس فتنے کو آگ پر تیل کا کام کیا، اس کا نام نہار الرجال تھا۔ جس شخص اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا، اسے حضور نبی کریم نے مسلمہ کذاب کو راہ راست پر لانے کے لیے یمامہ بھیجا۔ اس شخص نے ہر چند مسلمہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ دال نہیں گلتی اور مسلمہ اس کی بات پر کان نہیں دھرتا تو خود مرتد ہو گیا اور مسلمہ کی بیعت کر لی۔ تو جب لوگوں نے اس کو مسلمہ کی پیروی میں دیکھا تو کثیر تعداد میں اس کے پیروانوں میں شامل ہو گئے۔ قبیلے والے مسلمہ کی گرویدہ ہو چکے تھے، اصلی اور نقلی نبوت کے جھگڑے میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ لوگ قبیلے کو ترجیح دیتے تھے، ادھر مسلمہ کذاب کی نبوت کی خبر اڑی، ادھر عرب کے بدو اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ان کے تعصب کا یہ حال تھا کہ ان کے قبیلے کا سردار طلیحہ نمری مسلمہ کا امتحان لینے یمامہ گیا۔ اسے پوچھا، یہ مسلمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھلے آدمی ایک نبی کا نام لینے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ کہا، جب تک آزما نہ لوں کیسے مانگوں؟ چنانچہ جب مسلمہ سے ملا، پوچھا، تمہارے ہاں وہی کون لاتا ہے؟ کہا، رحماں۔ پھر پوچھا، دن کو یا رات؟ کہا، رات کو۔ یہ سردار کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اپنے قبیلے کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہہ کر وہ بدبخت مسلمہ کذاب کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ ایسے تنگ نظروں نے دین فطرت سے رشتہ توڑ کر جھوٹ اور جال سازی کے دامن میں پناہ لے لی۔ تو یہ واقعہ بھی تاریخ طبری کے اندر موجود ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے باغی اور مرتد قبائل سے جنگ کرنے کی غرض سے 11 لشکر مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ ان میں سے ایک لشکر آپ نے مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا۔
جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں تھا، اور ان کی روانگی کے بعد خلیفۃ المسلمین نے محسوس کر لیا کہ لشکر ناکافی ہوگا، تو ایک اور لشکر آپ نے حضرت شرحجیل بن حسنہ کے متحد بھیجا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمامہ پہنچتے ہی بغیر انتظار کے حملہ کر دیا، لیکن ان کو پسپا ہونا پڑا۔ حضرت شرحجیل رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر وہیں رستے میں رک گئے۔ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پسپا ہونے کی سخت ملال ہوا، اور ان کو حکم دیا کہ حذیفہ اور ارفجہ کے پاس پہنچ کر امان اور مہرہ کے لوگوں سے جنگ کریں، اور وہاں سے فارغ ہو کر یمن و حضر موت کا رخ کریں۔ حضرت شرحجیل رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جہاں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہنچنے تک وہیں رکے رہے۔ ادھر دربار خلافت میں تیاری ہو رہی تھی، ادھر مسیلمہ کذاب اپنے لشکر لیس کرنے میں منہمک تھا۔ 40,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر تیار تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا کر یمامہ کی مہم سر کرنے کی پوری ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکہ بدر و حنین کو سر کرنے والے نامور جانباز نبرد اعظم انصار و مہاجرین، حفاظ کرام، قرہ کرام، صحابہ کرام کو نامزد فرمایا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لیے بنو حنیفہ کی بستیوں کے قریب پہنچے تو ان کے ایک سردار مجاع بن مرارہ، جو اپنے ذاتی کام کی وجہ سے ایک مہم کی تکمیل کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھکن اتارنے کے لیے وہاں رکا ہوا تھا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھے چڑھ گیا۔ چونکہ ان لوگوں کا تعلق بنو حنیفہ کے لوگوں سے تھا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب کے سر اڑا دو۔ آپ حکم کی تعمیل کی، سب لوگ قتل کر دیے گئے اور مجاع بن مرارہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب لشکر آگے بڑھا، یمامہ کی ایک اور مقام اقربہ پر پہنچا، جہاں مسیلمہ کذاب کا لشکر 40,000 سے زائد تعداد میں موجود تھا۔ دوسرے صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ دائیں ہاتھ کی کمانڈر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ تھی، اور بائیں ہاتھ کے کمانڈر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خود ایک دستے کی کمان لشکر کے درمیان کر رہے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسیلمہ کذاب کے لڑکے شرجیل بن مسیلمہ نے لشکر کو اپنی فصیح لسانی اور شعلہ بیانی سے آگ لگا دی۔ اس نے پکار کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج تمہاری اس غیرت و حمیت کو کڑی آزمائش درپیش ہے۔ اگر تم نے بزدلی دکھائی اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے تو یاد رکھو تمہاری نوجوان لڑکیاں اور نوبیاتیاں بیویاں لونڈیاں بنا لی جائیں گی، تمہارے بچوں کو ڈھور ڈنگر سمجھ کر منڈیوں میں فروخت کر دیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سعادت مند وہ لوگ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے نہیں ڈرتے، جو لوگ شیر ببر سے لڑ جاتے ہیں اور ہاتھیوں کو زیر کر لیتے ہیں۔ اگر تم نے میدان مار لیا تو تمہاری آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی، اور اگر تمہارے قدم اکھڑ گئے تو عربوں کی برادری نے تمہارا نام پستی اور بے عزتی کی علامت بن جائے گا۔ بنو حنیفہ کے مقابلے میں مسلمان 2 مرتبہ ناکام ہو چکے تھے۔ 12,000 مسلمان 40,000 دشمنان دین کی نظر میں بظاہر بے حیثیت دکھائی دے رہے تھے، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ایک طرف 12,000، دوسری طرف 40,000، کہ یہ کئی گنا زیادہ وہ لوگ تھے، اتنا بڑا لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے۔ ان کو اپنے رب پر، اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ناز تھا، فخر تھا، اور وہ کسی چیز سے نہیں گھبرائے، بلکہ ان کے سامنے ڈٹ گئے، اور دونوں طرف سے صف آرائی ہوئی تو مسیلمہ کی فوج کے لوگ بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے چلے جاتے، اور اسلامی لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔
یہاں تک بنو حنیفہ خالد رضی اللہ عنہ کے ذاتی کیمپ تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ مجاع بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ سپاہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی پر ٹوٹ پڑے۔ مجاع نے آواز دے کر کہا، دیکھو اس عورت کو میں نے پناہ دی ہے، جب سے میں اس کی تحویل میں ہوں اس نے مجھے آرام پہنچایا، جاؤ اور مردوں سے لڑو۔ بکھرے ہوئے سپاہیوں نے خیمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بنو حنیفہ کو اپنی کامیابی پر یقین تھا، اس لیے مجاع کو اسی حال میں چھوڑ کر آگے بڑھ کر واپس آ کر بیڑیاں کاٹ دیں، اسے اسی حال میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جس قدر بنو حنیفہ پیش قدمی کر رہے تھے اسی رفتار سے مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے، اور مسلمہ کی فوج کے متعدد لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ ان میں نہار رجال بھی تھا۔ یہ شخص اپنی مہارت و صلاحیتوں کی وجہ سے اہم ترین شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ اسے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی پسپائی جو ہے وہ ہو رہی تھی، اب وہ موقع آ گیا تھا کہ مسلمانوں کا کماندار اپنی جنگی فراست سے کام لے کر نئی چال چلے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند پکارا، اور یہ آواز تقریباً تمام لشکر نے سن لی۔ ہر آدمی اپنے قبیلے کے سردار کی کمان میں لڑے۔ اب سرداروں نے اپنے اپنے سپاہیوں کو للکارا، جو بھوکے شیروں کی طرح لشکر مسلمہ پر ٹوٹ پڑے، اور ان کی اس حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں جم گئے، اور اب پلٹ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، اور کچھ فاصلے پر پہنچ کر جوابی حملہ کیا، اور جنگ پھر تیز ہو گئی۔ تمام دستے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، داد شجاعت دے رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام دستے الگ الگ ہو جائیں۔ اب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے دیکھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان مثالی قربانیوں نے مسلمانوں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ چنانچہ مسلمہ کی فوج ان کے تابڑ توڑ حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کے لشکر پر نگاہ دوڑائی تو مسلمہ کو دیکھا کہ مسلمہ اپنی جگہ پر جمع کھڑا ہے اور فوج نے چاروں طرف سے اسے گھیرا ہوا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ جب تک مسلمہ پر حملہ کر کے اسے شکست نہ دی جائے اس وقت تک اس کا لشکر منتشر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بلند آواز میں نعرہ لگا، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب یہ نعرہ لگا یا محمد یا رسول وسلم، اور سب مسلمانوں کی ایک نیا جوش آیا اور مسلمہ کذاب کے دستے پر حملہ کر دیا۔ اب دشمن کی فوج کا ایک ایک سپاہی سر بکف ہو کر آگے بڑھتا اور اس کی لاش خاک و خون میں تڑپ رہی ہوتی۔ یہ دیکھ کر مسلمہ نے چاہا خود آگے بڑھے، مگر دہشت و خوف سے آگے قدم نہ بڑھا سکا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اب زوردار حملہ کیا، اور مسلمہ کذاب کے لیے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ خود بھاگتا جاتا تھا، لوگوں سے کہتا مقابلہ کرو۔ اب اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک باغ تھا جس کے چار دیواری بڑی مضبوط تھی۔ حکیم بن طفیل نے چیخ کر کہا کہ اے بنو حنیفہ، باغ یعنی باغ میں پناہ لو۔ یہ باغ مسلمہ کا قلعہ تھا۔ چنانچہ مسلمہ اپنے آپ کو رحمان الجمامہ کہتا تھا، اس لیے اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمان تھا۔ ان سب لوگوں نے اس باغ میں پہنچ کر دروازہ بند کر دیا۔ تو اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اندر جانے کا راستہ کوئی نہ تھا۔ مین دروازہ بند ہو چکا تھا، دیواریں بڑی بڑی تھیں اور بڑی مضبوط تھیں۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں اوپر اٹھا کر باغ میں ڈال دیں۔ مجاہدین نے انکار کیا تو حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید اصرار کیا،
تو مجاہدینوں نے اٹھا کر باغ کی دیوار تک پہنچا دیا۔ تو حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار سے اندر کی طرف کودے اور دشمن سے لڑنے لگے اور دروازے کے قریب پہنچ کر دروازہ کھول دیا۔ اب مجاہدین اسلام باغ میں داخل ہو گئے اور دونوں طرف سے شدید لڑائی ہونے لگی۔ جب کچھ تو خون کا بازار گرم ہو گیا، ہر طرف لاشیں ڈھیر جو ہیں گرنے لگے، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے غلام واشی نے مسیلمہ کذاب کو دیکھ لیا اور تا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو دشمن کی لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ اس کے 7,000 سپاہی باغ میں قتل ہوئے، اس لیے اس باغ کا نام حدیقۃ الموت رکھ دیا گیا، اور باہر بھی اس کے لگ بھگ قتل ہوئے۔ اسلامی فوج کے 1200 مجاہدین شہید ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے مسیلمہ کذاب کو ذلیل و رسوا کیا، اور حضرت خالد بن ولید اور لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 504 سے 519، اور تاریخ ابن اسیر جلد 1 صفحہ 272 سے 280 تک جو ہے